تو ایک بچہ جب مدرسے میں آتا ہے، اور میں اس کو تھوڑا اس سے بھی جوڑوں گا، جیسے اور دھرموں میں بھی بچے جاتے ہیں، ہندو دھرم میں بھی جاتے ہیں، جین میں بھی جاتے ہیں، بودھ میں بھی جاتے ہیں، تو وہ کیسے اکسٹمڈ ہوتا ہے؟ کیا چنوتیاں؟ اور میں اس لیے بھی آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کیونکہ مدرسوں کو لے کر ہمارے سماج اور ہماری جانکاری بہت کم ہے، اور جس طرح کے دور میں ہم چل رہے ہیں، ہو سکتا ہے آگے سمے اور خراب ہو، تو ہمیں مدرسوں کو لے کر کچھ اسپشٹتاؤں کی ضرورت بھی ہے، اور آپ ایک کیس اسٹڈی ہیں، میں تو مانوں گا۔ تو آپ مجھے بتائیے تو مدرسہ ہوتا کیا ہے، مدرسے میں تعلیم دی کیسے جاتی ہے، الف بے کے آگے آنا کھانا جانا، اینڈ دین اس کے بعد کیا؟ اوکے، سو دیکھیے جب بچہ مدرسے میں آتا ہے تو ہمارے یہاں جو سب سے اہم چیز دیکھی جاتی ہے اس بچے کی تعلیم سے زیادہ اس کی تربیت پہ کام ہوتا ہے۔ تربیت کا مطلب یہ ہے اس کا بیہیویئر۔ بیہیو کیسا ہے، جی۔ وہ اپنے بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آتا ہے، وہ دھارمک کاموں میں کیسے روچی لیتا ہے، اچھا۔ اس کی روچی کی ڈیپتھ کیا ہے، کیا وہ نمبرز کے لیے یا میڈل کے لیے یہ کام کر رہا ہے یا سچ مچ کا وہ اس راستے پر اپنے آپ کو پا رہا ہے۔ سو استاد جو ہوتے ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں، ہر سبجیکٹ کے الگ الگ استاد ہوتے ہیں، تو وہ استاد اس بات پہ بہت دھیان دیتے ہیں کہ بچہ کتنا ادب میں ہے، کتنا ذہنی طور پر شاطر ہے، جی۔ اور کتنا دین کو سمجھ رہا ہے اور پابند ہے۔ سو پہلے بچے کو جو ہے وہ ادبیات سکھائی جاتی ہے اچھا۔ لینگویج کے ساتھ ساتھ، جی جی۔ اور ادبیات کے بعد جو پڑاؤ آتا ہے، میں بہت آسان لفظوں میں کہوں گا، وہ چونکہ ہم لوگ ہندوستانی ہیں، بھارتی ہیں ہم لوگ، تو عربی تو ہماری بھاشا ہے نہیں، بالکل۔ سو ہمیں شروع سے عربی لٹریچر بہت ڈیپتھ میں پڑھایا جاتا ہے۔ اوکے۔ یعنی وہ اتنا ڈیپ میں پڑھا دیا جاتا ہے کہ ہم ہندوستان میں بیٹھے ایک عرب میں پیدا ہوئے عربی سے زیادہ، جی۔ جو عربی بھاشا کی گود میں پیدا ہوا اس سے زیادہ عربک سمجھتے ہیں، واہ۔ کیونکہ ہم اس کی جو ادب ہے عربی کا، جو لٹریچر ہے، جی۔ اس کے جانکار ہوتے ہیں اور بہت زبردست جانکار ہوتے ہیں، اچھا۔ تو یہ پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ادب میں آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو شعر و سخن دونوں طرف آ جاتے ہیں، تو اس میں عربی جو شاعر ہیں بڑے بڑے، ان کی کتابیں، اچھا۔ ان کے اشعار، ان اشعار کے مطلب، جیسے اردو میں لوگوں کو غالب پڑھایا جائے گا یا اقبال تو پڑھایا یہ جائے گا۔ درشن کے لیے جی فلاسفی۔ جی جی۔ اوکے۔ سو یہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس بچے کے دماغ کی کیا عروج ہے، اس کی پرواز کیا ہے، یہ سمجھ میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جس کو شعر سمجھ میں نہیں آئے گا اس کو حقیقت کیا سمجھ میں آئے گی۔ Got it۔ تو یہ رہتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو پھر تھیولوجی کے لاء سمجھائے جاتے ہیں۔ لاء، کپڑا دھونے کا کیا لاء ہے، بیٹھنے کا کیا لاء ہے، اٹھنے کا کیا لاء ہے، بات کا کیا لاء ہے۔ شیعہ اثنا عشری کے یہاں لاء بہت امپورٹنٹ ہے۔ اوکے۔ آپ کو میں بتاؤں، آپ کو بہت عجیب لگے گا، ہمارے یہاں ایک لقمہ کھانے کا 28 حکم ہے، 28 حکم ہے۔ ایک اور کھانے کا؟ ایک لقمہ اٹھا کے کھانے کے لیے 28 حکم ریٹن میں ہیں کہ تم کھانا کھانے کے پہلے یہ دیکھو وہ کسی کا غصبی تو نہیں ہے، اس میں کسی کا حق تو نہیں ہے، کسی کا ہے تو تم نے پوچھا ہے کہ نہیں ہے، تم کسی کے گھر کھا رہے ہو تو اس نے پہلا لقمہ اٹھایا ہے کہ نہیں ہے، تم بیٹھے ہو تو تمہاری سمت اور بیٹھنے کا طریقہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، کھا رہے ہو تو تمہارا داہنا ہاتھ استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں ہے، استعمال کر رہے ہو تو تمہارے لقمے چھوٹے ہیں کہ نہیں ہیں، تمہارے پلیٹ میں اتنا تو نہیں بھرا ہوا ہے جسے تم خالی نہ کر سکو۔ سو 28 حکم ہیں ایک لقمہ کھانے کے۔ اور اگر آپ کو باتھ روم میں جانا ہے، ٹوائلٹ میں جانا ہے، چاہے وہ آپ کے گھر کا ہو چاہے ایک دوسرے گھر کا، 40 حکم ہے، 40۔ سو آپ کو قانون دھرم کا نہ بہرا ہونے دیتا ہے، نہ گونگا ہونے دیتا ہے، نہ لنگڑا ہونے دیتا ہے، نہ لولا ہونے دیتا ہے۔ آپ کو اتنا پرفیکٹ رکھتا ہے کہ آپ دوسرے کے لیے ایک مثال بن جائیں اور وہ کہے کہ بھائی آپ نے کہاں سے سیکھا ہے، کیونکہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ آپ دیکھیے، میں آپ کو ایک مجھے نہیں پتا یہ مجھے ٹیلی ویژن پہ بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے، لیکن ابھی آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی کرورتا کی، کہ وہ شیعہ بچے کو یا آدمی کو لٹا رہے ہیں اور چھری لا الہ الا اللہ کہہ کے اس کے گلے پہ پھیر رہے ہیں۔ اس سے
ایک چیز تو صاف ہے نا کہ یہ دو مسلمان ہیں، ایک کاٹ رہا ہے اور ایک کٹ رہا ہے. جی سو آپ ہردے سے بھی اور دماغ سے بھی محسوس کریں گے کہ جو کٹ رہا ہے وہ سچا ہے، وہ جھوٹا نہیں ہے. سو اس سچائی کو جب قانونی طور پر ہمیں سمجھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے تو اس میں بڑی پیورٹی ہوتی ہے. آپ بلیو کریں، ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ دوسری قوم کے نام کیا ہیں، ہمیں یہ بتایا جاتا ہے دوسری قوم کی انسانی ذات ہے، اور انسانی ذات میں سب سے بڑا اس کا احترام یہ ہے کہ ایشور نے اسے انسان بنایا ہے.